کبھی وہ مریض ہوتا ہے، کبھی وہ صحت مند ہوتا ہے، کبھی وہ غمگین ہوتا ہے، کبھی وہ خوش ہوتا ہے. تو یہ باطن میں اٹھنے والے یہ جذبات اور انسان کے ساتھ یہ تعلق، یہ تمام ضروریات کے لیے اللہ رب العالمین نے جو عملی شکل اور نظام کے طور پر جو دیا ہے وہ ہے شریعت، اور اس کا پریکٹیکل جو ہے وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اگر آپ علم نفسیات کو دیکھیں تو علم نفسیات میں یہ بات ہے کہ انسان فطرتاً تقلید پسند رہا ہے. یہ اصول ہے علم نفسیات کا کہ انسان میں اللہ نے ساری صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن ان تمام صلاحیتوں کو یوٹیلائز کرنے کے لیے، بروئے کار لانے کے لیے اسے کسی عملی شکل کی ضرورت ہوتی ہے، اور کسی مشورے اور کسی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی رہنمائی کو مذہب کہا جاتا ہے، اور اس کی پریکٹیکل شکل کی اصل جو صورت ہے ان کو نبی کہا جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیے مذہب کی ضرورت، مذہب دین اسلام، مذہب وے آف لائف، مذہب زندگی گزارنے کا وہ اصول، رول اور ریگولیشن اور قانون. انسان اگر مذہب کا انکار بھی کرے تو وہ بھی ایک مذہب ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے لیے کوئی قرینہ بنا لیا ہے. تو مذہب سے تو راہ فرار نہیں، لیکن یہ دیکھا جائے کہ وہ مذہب یا وہ راستہ جو میرے جذبات کی تکمیل کی رہنمائی کرتا ہے، کیا وہ کما حقہ رہنمائی کرتا ہے یا اس میں نقص ہے؟ تو ہمارے سامنے اس وقت مذہب کی دو صورتیں نظر آتی ہیں جو ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ایک زمینی مذہب اور ایک آسمانی مذہب. میں نے پہلے عرض کیا کہ مذہب کا معنی ہے وہ راستہ، وہ ریگولیشن، وہ قانون جس میں آپ اپنے جذبات کو اس پر اتار کر اپنی مقصود اور اپنے مطلب اور اپنی مراد کو حاصل کر سکے. مثلا آپ کا ڈیسٹینیشن جہاں پر ہے، آپ کی منزل جہاں پر ہے، وہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس جو کار ہے یا وہیکل جو گاڑی ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، آپ ڈرائیور بھی بہت اچھے ہیں اور آپ گاڑی چلا بھی سکتے ہیں، یہ بھی صلاحیت آپ کے اندر ہے، لیکن جہاں تک آپ نے جانا ہے اس کا راستہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو، یا وہاں تک اس طرف جانے والے راستے کئی کہلا رہے ہوں، آپ کو گاڑی چلانا بھی آتی ہے، آپ با صلاحیت بھی ہے، ساری صلاحیتیں آپ کے اندر موجود ہے، پوٹینشل موجود ہے، لیکن آپ کون سا راستہ انتخاب کریں گے کہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں؟ تو مذہب اور شریعت اس راستے کو کہتے ہیں جو آپ کو منزل تک پہنچاتا ہے. تو انسان کو اللہ نے مکمل بنایا ہے، لیکن وہ تمام صلاحیتوں کو یوٹیلائز کرنے کے لیے اسے کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اسے کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ان رہنماؤں کی اصل اور امام جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس چھوٹے سے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے بعد ہم آگے چلنا چاہتے ہیں. میں آہستہ سے کیونکہ طلباء بیٹھے ہیں، جو مذہب کے اس سے ایک مختصر سے ایک لاجک اس کا ہم نے سمجھ لیا اور اس کا ایک ہم نے کانسیپٹ سمجھ لیا، تو اب اس کو تھوڑا سے آگے ہم بڑھاتے ہیں کہ دیکھیے زندگی گزارنے کے اصول دو طریقوں سے بنے ہیں. ایک یہ ہے کہ زمین پر رہنے والے چند سنجیدہ اور ذہین لوگوں نے ایک ضابطہ بنا لیا کہ ہم نے خوشی میں یہ کرنا ہے، ہم نے غم میں یہ کرنا ہے، ہم نے بزنس یوں کرنا ہے، ہم نے اپنی سوشل ایکٹیویٹیز یوں کرنی ہے. ایک تو وہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے جذبات کا خالق ہے، جو ہمارے مزاج کا خالق ہے، جو ہمارا خالق ہے، اس نے ہمارے لیے وے آف سٹائل اور وے آف لائف گویا کہ اس نے وحی کے ذریعے اتارا ہے. تو لہٰذا ہمیں زندگی گزارنے کے ضابطے اور کانسیپٹ دو طریقوں سے حاصل ہو سکتے ہیں، یا تو زمین سے اخذ کر لیا جائے یا وحی سے لیا جائے. تو اس میں سادے انداز میں آپ لاجیکل سمجھ سکتے ہیں کہ زمین کے اگر 4-5 لوگ ذہین آدمی بیٹھ کر کوئی ضابطہ بنائیں تو اس میں قصور کا اور نقص کا، کمی کا بہت بڑا امکان ہے. اس لیے کہ میں آپ کی لائف کو کیسے ڈیزائن کر سکتا ہوں، کیونکہ جس جذبات سے آپ گزر رہے ہیں وہ جذبات کا شاید سامنا مجھے ہوا ہی نہیں. تو میں کما حقوق کس طرح آپ کے اس جذبات سے قریب آ کر کوئی قانون یا دستور دے سکوں. تو لہٰذا جو زمینی مذہب ہے اس میں خرابی آئی ہے کہ جانبداری آ جاتی ہے کہ میں کس طرح اس سے نکل سکوں گا.
یا یہ جب ایٹم میرے اوپر ہوگا تو میرے لیے، میری برادری کے لیے، میری سوسائٹی کے لیے بچت کیا ہوگی؟ اس لیے عالمی دنیا کے اندر بڑی بڑی سیولائز کنٹریاں موجود ہیں، لیکن ان کے قانونوں میں پھر بھی آپ کو جانبداری نظر آتی ہے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو سیکیور کر جاتے ہیں۔ اس وقت آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، آپ خود طالب علم ہیں، فاضل ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پر اتار چڑھاؤ یہ سب غرض پر مبنی ہے۔ وہی جو حقوق انسانیت کی بات دوسرے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ خود انسانیت کو کس طرح اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مسل رہا ہوتا ہے۔ جو کسی پر صرف انگلی انگشت نمائی کرنے کے چاہے اس کا حق ہو، جو مظلوم کو حق دینے کے لیے اتنا ہو کہ جناب غریبوں کو کھانا دینا چاہیے، مسکینوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن وہ اپنے مقصد کے لیے کہیں پر اس قدر حملہ کر دیتا ہے کہ جناب اس میں عورت بچہ یہ وہ کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا اس سے صرف یہ میں ایک سائلنٹ میسج دینا چاہتا ہوں کہ انسان جب اپنے لیے کوئی زندگی گزارنے کا راستہ بناتا ہے تو اس میں جانبداری ہوتی ہے، خود غرضی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں سے نتیجہ گویا کہ جو ہماری زندگی کی بیسک ہے، جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہماری زندگی کی بیسک ہے، اسی کے اوپر ہماری پوری زندگی آگے کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ہمیں ایسے راستے کی ضرورت ہے کہ جس میں جانبداری نہ ہو، اور وہ راستہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے ہمارے جذبات کو پیدا کیا، جو ہر ایک کو